جوش ملی آبادی، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ برصغیر کے عظیم انقلابی شاعر حضرت جوش ملی آبادی کا خاندانی نام شبیر احمد خان تھا، جسے بعد میں شبیر حسن خان سے تبدیل کر دیا گیا۔ وہ 5 دسمبر 1898 کو ملیح آباد کے ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بشیر احمد خان بھی شاعر تھے، دادا نواب احمد خان بھی شاعری سے وابستہ تھے، اور ان کے پردادا نواب فقیر محمد خان بھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ جوش کی دادی بیگم نواب محمد احمد خان کا تعلق مرزا غالب کے سلسلہ نسب سے تھا۔ غرض کے میر انیس کے الفاظ میں پشت با پشت سے سلسلہ شعر و ادب جوش کے خاندان میں چلا آ رہا تھا، اسی لیے جوش کو شاعری بنیادی طور پر اپنے خاندان کی وراثت میں ملی تھی۔ جوش اپنے طرز کے خاتم الشعراء تھے، جن کی نظم نگاری نے اردو نظم کو بلند آہنگ عطا کیا، اور اس کے علاوہ وہ نثر میں بھی کمال رکھتے تھے۔ وہ فلمی دنیا اور صحافت سے بھی وابستہ رہے۔ انہوں نے دہلی سے ایک رسالہ کلیم نکالا، لیکن مالی مشکلات کی بنیاد پر یہ زیادہ دنوں تک جاری نہ رہ سکا۔ بعد میں وہ بھارتی حکومت کے ایک رسالے آج کل کے ایڈیٹر بن گئے، لیکن یہاں بھی ان کا قیام زیادہ دن نہیں رہا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ چند احباب کے شدید اصرار پر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، لیکن یہاں ان کے ساتھ ان کے اپنوں نے دشمنوں جیسا سلوک کیا۔ جوش کے بارے میں ایک مرتبہ عصمت چغتائی نے کہا تھا، جوش کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے دربار لگا دیکھنا چاہتے ہیں جہاں مصاحبین بیٹھے ہوں اور وہ محو کلام ہوں۔ جوش کو نہ صرف اپنی مادری زبان اردو بلکہ عربی، فارسی، ہندی اور انگریزی پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ جوش نے بحیثیت ایک عظیم شاعر اور مصنف 30 سے زائد کتب تصنیف کی۔ جوش صاحب کا مزاج انتہائی تلخ اور ترش تھا، ذرا سی بات پر سیخ پا ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بھارت کے وزیر تعلیم اس وقت کے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب سے وقت لے کے ملنے پہنچے تو مولانا کے سیکرٹری نے انتظار کا کہا۔ جوش چراغپا ہو گئے اور سیکرٹری سے کاغذ کا ٹکڑا لے کے اس پہ لکھا، پھر کسی اور وقت مولانا، اور واپس چلے گئے۔ جوش ملی آبادی کو شاعر رومان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی بے شمار رومانی تخلیقات ایسی باکمال ہیں کہ جنہیں پڑھ کے قاری ایک عجیب سا سرور و کیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کے باغیانہ خیالات نے برصغیر میں انگریزوں کے خلاف بھی بے پناہ شہرت حاصل کی۔ متحدہ ہندوستان میں رہنے والوں، کیا ہندو کیا مسلمان، سب آپ کی نظموں اور اشعار کے گرویدہ اور اٹھتے بیٹھتے گنگنایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک عظیم شان مشاعرے میں فرنگی راج کے خلاف ایک نظم پڑھی جو جرمنی کے ریڈیو سے فوراً نشر کر دی گئی۔ انگریزوں کے حکم پر فوراً جوش کو گرفتار کر لیا گیا اور بغاوت اور غداری کا مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ اس نظم کے اشعار کچھ یوں ہیں: سلام اے تاجدار جرمنی، اے ہٹلر اعظم، فدائے قوم شیدائے وطن، اے مظہر عالم۔ سنا تو ہوگا تو نے، ایک بدبختوں کی بستی ہے جہاں جیتی ہوئی ہر چیز جینے کو ترستی ہے، جہاں پر جیل خانہ لیڈروں سے بھرتا جاتا ہے، جہاں پر پرچم باطل فضا میں لہلہاتا ہے، وہی بدبخت بستی جس کو ہندوستان کہتے ہیں، جہاں بن بن کے حاکم مغربی حیوان رہتے ہیں۔ قسم ہے تجھ کو وحشی بھیڑیوں کی بربریت کی، قسم ہے تجھ کو سن 14 کی لاسانی اذیت کی، خبر لینے بکنگم کی اگر اب کی بار تم جانا، ہمارے نام کا بھی ایک گولا پھینکتے آنا، یقین رکھ ہندیوں کی بھی دعائیں ساتھ ہیں تیرے، دل بیمار کی ٹوٹی صدائیں ساتھ ہیں تیرے۔ اس کے علاوہ جب جوش ملی آبادی حیدرآباد دکن میں منتقل ہوئے تو آپ نے نظام دکن کے خلاف نظم لکھی، جس کی پاداش میں آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ 1955 میں کمشنر کراچی جناب ہاشم رضا صاحب کے اصرار پر پاکستان آئے، اور آنے کے بعد آپ کی وابستگی انجمن ترقی اردو بورڈ سے رہی، لیکن یہاں بھی اختلافات کے باعث آپ کو وہاں سے استعفیٰ دینا پڑا۔ جوش نے 1943 سے 1948 کے درمیان کئی فلموں کے گانے لکھے اور مکالمے بھی لکھے۔ پاکستان آنے کے بعد صرف ایک فلم کے گانے لکھے آپ نے۔ جوش کا تعلق علم و فن کے قبیلے سے تھا اور وہ ساری زندگی رہا۔ اس عظیم شاعر کا انتقال 22 فروری 1982 کو اسلام آباد میں ہوا۔